بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ عید کے بعد سیاسی درجہ حرارت بڑھ جائے گا۔ اپوزیشن جماعتوں نے حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا فیصلہ کر لیا۔ آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان کے بعد اطلاعات یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے بھی اپنی جماعت کو حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک چلانے کے لیے گرین سگنل دے دیا ہے۔ گورننس اور معیشت میں ناکامی کے بعد حکومت کے لیے سب سے بڑا سیاسی امتحان شروع ہونے والا ہے۔ آئی ایم ایف سے معاہدے، بجٹ میں ٹیکسوں کی متوقع بھرمار اور اس کے نتیجے میں مہنگائی کے طوفان نے تمام اپوزیشن جماعتوں کو ایک پیج پر کر دیا ہے، اور گمان یہ ہے عید کے بعد سیاسی ماحول گرم ہو جائے گا۔ مہنگائی اور ٹیکس سے تنگ عوام کا پارا ہائی ہوگا۔ اسی وقت اپوزیشن جماعتیں سڑکوں پر نکلنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ گیلپ کے حالیہ سروے کے مطابق 51% لوگ حکومت کی کارکردگی سے مطمئن نہیں۔ ان کے نزدیک سابقہ حکومت کی اقتصادی کارکردگی موجودہ حکمران جماعت سے بہتر تھی۔ 27% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حکمران جماعت کی کارکردگی انتہائی بری ہے۔ 21% کا خیال ہے کہ سابقہ ادوار اور موجودہ حکومت کے دور میں کوئی فرق نہیں۔ خان صاحب کی بطور وزیر اعظم کارکردگی پر 58% لوگوں کا اطمینان ہے، جبکہ 38% کو خان صاحب کا طرز حکمرانی پسند نہیں آیا۔ ان حالات میں جب حکومت کی کارکردگی سے 51% لوگ غیر مطمئن نہ ہوں، اس کے بعد آئی ایم ایف سے معاہدے کے اثرات آنا باقی ہوں، بجٹ میں ٹیکس اور برآمد کا فیصلہ ہونا بھی باقی ہے، بہت سی اشیاء پر سبسڈی ختم کی جا رہی ہے، اداروں کی نجکاری کے نتیجے میں ملازمین کی بے روزگاری کے خدشات موجود ہیں، تو یہ سب مل کے حکمران جماعت کے لیے مزید مشکلات پیدا کر سکتے ہیں، جس سے ملک میں سیاسی اور معاشی بحران میں اضافہ ہوگا۔ دیکھنا یہ ہے کہ لوگ سیاسی جماعتوں کی کال پر باہر نکلتے ہیں یا پھر لوگوں کے باہر نکلنے کے بعد سیاسی جماعتیں ہمت پکڑتی ہیں۔ بعدی نظر میں اپوزیشن کے لیے لوگوں کو باہر نکالنا مشکل نہیں، صورتحال آئیڈیل ہے۔ اپوزیشن بھی سمجھتی ہے کہ حالات سازگار ہیں، لوہا گرم ہے، جس کی وجہ سے حکومت کو دباؤ میں لایا جا سکتا ہے۔ اپوزیشن کی جانب سے مڈ ٹرم الیکشن کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ سیاسی جماعتیں جو یہ سمجھتی تھی کہ حکمران جماعت اپنی کارکردگی کے بوجھ سے ہی گر سکتی ہے، تو وہ اب سڑکوں پر نکلنے کے لیے کیوں پر تول رہی ہیں؟ کیا انہیں اس بات کا خدشہ ہے کہ تبدیلی سرکار کو گھر بھیجنے کے لیے انہیں باہر ہی نکلنا ہوگا، یا پھر اپوزیشن جماعتیں اب زیادہ دیر انتظار کے موڈ میں نہیں ہیں؟ عید کے بعد سیاسی میدان سجانے کی تیاری کی جا رہی ہے، اور پھر سے وہی کھیل تماشے ہوں گے جو قوم ایک عرصے سے دیکھتی آ رہی ہے۔ پروگرام میں اور بھی اہم موضوعات شامل ہیں، دیکھتے ہائی لائٹ۔ کاشف، میرا خیال ہے اگر ہم اس وقت دیکھیں سچویشن، پچھلے ایک مہینے کی ڈیولپمنٹ دیکھیں تو سیمی ٹیکنوکریٹ حکومت تو آ چکی ہے۔ اس وقت جتنے امپورٹنٹ محکمے ہیں حکومت پاکستان کے پاس، اس کابینہ میں پی ٹی آئی کی آئیڈیالوجی کہیں بھی نہیں نظر آتی۔ تو سبسڈیز بھی وسیم صاحب بہت شکریہ۔ وسیم صاحب، یہ پیپلز پارٹی کہتے ہیں نا، آئے مظاہرے کرے، جمہوری پارٹی ہے، ہم بھی جمہوری لوگ ہیں، گھوڑا بھی حاضر ہے، میدان بھی حاضر ہے۔ اچھا، ویلکم۔ لیکن جب یہ اگر باہر آئیں گے نا تو لوگوں کو پتہ ہے کہ لوگوں کو جو آج مہنگائی ہے اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ دو وجوہات ہیں۔ دیکھیں، میں وہ آرگومنٹ تو آپ کو نہیں دوں گا کہ جو وہ ایک ہے کہ مائی ایمنیسٹی از گڈ اینڈ یور ایمنیسٹی ایک حلال ایک حرام ہے، جیسے شاہد خاقان آبادی صاحب۔ تو میں تو عرض یہ کروں گا کہ ایمنیسٹی جو ہے وہ کسی بھی صورت میں ہو آئیڈیل نہیں ہوتی۔ اب یہ نہیں ہونا، اٹ از این انکیوبل ٹارگٹ۔ یہ لگ رہے ہیں ہاتھ پاؤں مارے ہیں، اس کی بے شمار وجوہات ہیں، جن میں سے ایک ہے کہ اگر آپ اپنا اجتماعی کردار اور پچھلے 70-72 سال میں ہے، مجھے ان کا نام بھول گیا، ہوا ہے میں نے وہ ہے، اگر وہ ان کی سوٹ چھیڑ دے۔ دوسری ایک مضبوط سیٹ ہے حمزہ شہباز صاحب علی، جس پر انہوں نے خاقان عباسی صاحب کو کامیاب کرا لیا۔ میرا خیال ہے اسٹریٹجی وہ اندر اسمبلی چلنے نہیں دیں گے، اور حکومت کے لیے مشکلات کے لیے وہ مسلم پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں سے رابطے میں ہیں، پہلے سے بھی جائیں گے۔ دیکھیے چودھری صاحب، میری ایک درخواست ہے آپ سے کہ اب آج کے دن کے بعد جو معیشت کے حوالے سے جو کچھ بھی ہو اس کا الزام آپ پی ٹی آئی کو نہیں دے سکتے۔ ان کے پاس معاشی پالیسی اب نہیں بچی،
معاشی پالیسی اسلام آباد سے اٹھ کے تو وہ پہنچ گئی ہے واشنگٹن۔ نواز شریف اور زرداری صاحب کی پالیسیز کی جھلکیاں عمران صاحب کی گورننس میں بھی نظر آ رہی ہیں۔ اگر میں آپ کو صرف مختصراً کمپیریزن کرنا شروع کروں سکرین پہ تو آپ کو اندازہ لگائیں گے کہ عمران صاحب جس شد و مد سے جس چیز کی جتنی زیادہ تنقید کرتے تھے، کہیں انہوں نے خودکشی تک گئے۔ اور اب کچھ اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ڈالر نہیں رکنے والا، انٹر بینک میں بھی ڈالر کو پر لگ گئے۔ ڈالر کی قیمت 147 روپے تک جا پہنچی۔ آئی ایم ایف سے کیے گئے معاہدے کے بعد گزشتہ چند روز سے اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی بڑے پیمانے پر خرید و فروخت جاری ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ایک روز قبل ڈالر 2 روپے 25 روپے اضافے کے بعد 146 روپے 25 پیسے کی بلند ترین سطح پر جا پہنچا تھا۔ حکومتی اقدامات کے بعد اور وزیر اعظم کے نوٹس لیے جانے کے بعد ڈالر دوبارہ 144 روپے پر چلا گیا، لیکن جمعرات کے روز یعنی آج ڈالر پھر سے 147 اور 148 تک جا پہنچا۔ انٹر بینک میں بھی ڈالر کی قدر میں اضافہ دیکھا گیا اور انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت خرید میں 5 روپے 61 پیسے کا اضافہ ہوا، جس کے بعد انٹر بینک میں بھی ڈالر 147 روپے تک جا پہنچا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں 3 روپے اضافے کے بعد ڈالر 147 روپے اور کچھ پیسے کا فروخت کیا جا رہا ہے۔ اور سابق وزیر نواز شریف سے جیل میں ان کی صاحبزادی مریم نواز اور پارٹی کے رہنماؤں کی اہم ملاقاتیں۔ نواز شریف نے پارٹی رہنماؤں کو عید الفطر کے بعد بڑھتی مہنگائی، بے روزگاری اور حکومتی پالیسی کے خلاف احتجاجی مہم تیز کرنے کی ہدایت کر دی۔ ذرائع کے مطابق احتجاجی مہم میں شہباز شریف، حمزہ شہباز اور مریم نواز بھی شامل ہوں گے۔ ملاقات میں نواز شریف نے پارٹی رہنماؤں کو احتجاجی حکمت عملی ترتیب دینے سمیت اپوزیشن جماعتوں سے رابطے بڑھانے کی ہدایت کر دی۔ ملاقات کرنے والے رہنماؤں میں شاہد خان عباسی، احسن اقبال، خواجہ آصف پرویز رشید، رانا تنویر، طلال چودھری، سائرہ افضل تارڑ اور عباس آفریدی شامل تھے۔ نواز شریف نے پارٹی رہنماؤں کو عوامی رابطہ مہم تیز کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ مہنگائی سے عوام پریشان ہے اور ہمیں عوام کی آواز بننا ہے۔ بھارت میں مہنگائی اور ڈالر کی اڑان کا پڑھ کر بہت پریشان ہوتا ہوں۔ آئی ایم ایف پیکج کے بعد ڈالر کی قیمت میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کسان پس چکا ہے، پیٹرول، ڈیزل اور کھاد قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون اب مہنگائی پر مزید خاموش نہیں رہے گی۔ ذرائع کے مطابق نون لیگ ڈالر کی بڑھتی قیمت، بے روزگاری، ایمنسٹی اسکیم اور مہنگائی کے خلاف تحریک چلائے گی۔ نواز شریف نے پارٹی کو احتجاج کی اجازت دے دی ہے۔ احتجاج کس نوعیت کا ہوگا، اس حوالے سے آئندہ ملاقات میں نواز شریف کو بریفنگ دی جائے گی۔ سابق صدر آصف علی زرداری کی قومی احتساب بیورو کے اسلام آباد آفس میں پیشی، نیب نے انہیں ہریش اینڈ کمپنی کیس میں طلب کیا تھا۔ ان پر ہریش اینڈ کمپنی کے اکاؤنٹ سے نوڈیرا ہاؤس پر اخراجات کا الزام ہے۔ سابق صدر سے نیب کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے پوچھ گچھ کی۔ سابق صدر کو زبانی سوالات کے ساتھ تحریری سوال نامہ بھی دیا گیا۔ آصف زرداری نے گرفتاری سے بچنے کے لیے گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ سے 30 مئی تک حفاظتی ضمانت کرا لی تھی۔ اور مسلم لیگ نون کے صدر اور اپوزیشن رہنما شہباز شریف نے لندن میں سیاسی پناہ کی درخواست دینے کے الزامات کی تردید کر دی ہے۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ الزام لگانے والے ثبوت قوم کے سامنے پیش کریں۔ لندن میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ غلط بیانی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، قوم جھوٹ بول کر گمراہ کرنے والوں سے حساب لے۔ انہوں نے کہا کہ صبح و شام جھوٹ بول کر قوم کا وقت ضائع کیا جاتا ہے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ان کے زیادہ تر ٹیسٹ ہو گئے اور کچھ باقی ہے جو جلد مکمل ہو جائیں گے۔ بجٹ سیشن سے پہلے وہ پاکستان ہوں گے۔ اور سب سے پہلے بات کر رہے ہیں، سینئر جرنلسٹ ہے، کالمسٹ ہے اور اینکر پرسن ہے سلیم صافی۔ رپورٹ کارڈ میں اور آصف علی زرداری کی ممکنہ گرفتاری کے حوالے سے اپنا تجزیہ دے رہے ہیں۔ واچ دس۔ مشکلات، لیکن جس طرح بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں، یا پہلے والا سلسلہ چلتا رہے گا یا مشکلات اس بار آپ کو لگتا ہے بڑھیں گی زرداری صاحب کے لیے؟ نہیں دیکھیں بھٹی صاحب، بات ٹھیک ہے۔ پاکستان میں اس بنیاد پہ کسی کی گرفتاری یقینی نہیں ہو جاتی کہ اس نے کرپشن کی ہے یا نہیں، نہ جو ہے اس بنیاد پہ کوئی غدار قرار پاتا ہے کہ بھائی وہ واقعی غدار ہے۔ پاکستان میں تو دیکھیں اگر آپ ایک کیمپ میں ہیں تو آپ نے کرپشن کی ہو یا نہ کی ہو،
آپ کی گرفتاری یقینی ہے، لیکن اگر آپ دوسرے کیمپ میں ہیں تو آپ نے کچھ کیا ہو یا نہ ہو تو آپ پھر پکڑے جائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ پاناما میں نواز شریف کے ساتھ تو یہ سب کچھ ہوا، جو پاناما کی خبر جو آئی تھی شروع میں، پاکستان میں سب سے زیادہ اکاؤنٹس کس کے تھے؟ سیف اللہ برادران کے تھے۔ یہ جو کل ہسپتال میں بدماشی کی ہے پشاور میں، اور ہیلتھ کا بھی بیڑا غرق کر دیا، اور کل ڈاکٹروں کو بھی مارا ہے۔ اچھا، دوسرے سب سے زیادہ اکاؤنٹس کس کے تھے؟ وہ شاہرام ترقی کی فیملی کے تھے۔ وہ چونکہ پی ٹی آئی میں ہیں، ان کے والد بھی اسمبلی میں بیٹھے ہیں، وہ ادھر وزیر ہے، ان سے کسی نے نہیں پوچھا۔ تو زرداری صاحب بھی جب الیکشن سے پہلے اس کیمپ میں تھے جس میں پی ٹی آئی والے ہیں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اب اگر زرداری صاحب دوبارہ اس کیمپ میں چلے گئے تو یہ 8 نہیں 200 مقدمات بھی ان کے خلاف ثابت ہو جائیں، وہ پھر بھی اندر نہیں جائیں گے۔ لیکن اگر اسی کیمپ میں رہے جس میں اس وقت بلاول وغیرہ ہیں تو پھر اور گرفتاری کے علاوہ اور بھی تنگ ہونے کے۔ ابھی آپ دیکھیں امیر مقام کے بیٹے کو ایف آئی اے سے گرفتار کروایا کیونکہ وہ اس کیمپ میں ہے۔ جب امیر مقام مشرف کیمپ میں ہوتے تھے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اسی طرح ادھر بی آر ٹی کا سکینڈل کوئی کچھ نہیں کرتا، اسی طرح یہ دوسرا سکینڈل ملین ٹری کا، یہ ساری چیزیں تو پاکستان میں اس جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کیمپ پہ وہ ہیں زرداری صاحب، صافی صاحب آپ کے مطابق مزید بڑھیں گی مشکلات، واپس بلا لیا جائے گا۔ آپ دوسرے کیمپ میں چلے گئے تو آپ غداری، ادھر تو غداریاں جو ہے اس بنیاد پہ ہوتی ہیں تو بغاوت کے مقدمات۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف گرفتاری کی بات، دیکھیے یہ ہمارا ایک اور بڑا المیہ ہے، جو سب کچھ مان لے وہ لاڈلا، اور جو ذرا سی ہیل و حجت کرے وہ کرپٹ، جو لائن کے اس پار ہے وہ ہیرو، جو لائن کے اس پار وہ زیرو۔ فاطمہ جناح سے لے کر نواز شریف تک سب کی کہانی کھلی کتاب ہے۔ آصف زرداری نہ تو ہیرو ہے، نہ غدار ہے، نہ اس نے نافرمانی کی ہے، نہ ہیرو بننے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ منظور نظر لوگوں کی ریس میں پیچھے رہ گئے، اور جنہوں نے ریس جیتی وہ یہ چاہتے ہیں کہ آصف زرداری بھی اس ریس میں نہ رہیں۔ جیسے نواز شریف کو ریس سے نکالا، اب زرداری کو بھی نکال باہر کیا جائے تاکہ مد مقابل کوئی نہ رہے، سب اپنے لوگوں۔ میرا گمان یہ کہ آصف زرداری کے پاس سندھ میں حکومت نہ ہوتی اور وہ سندھ کارڈ کھیلنے کے کھل کر اشارے نہ دے چکے ہوتے تو اب تک وہ بھی جیل میں ہوتے۔ خود آصف زرداری کی اپنی بڑی خواہش ہے کہ وہ منظور نظر کیمپ کا حصہ ہوں، لیکن اس کیمپ میں پہلے سے بہت بھیڑ لگی ہوئی ہے اور زرداری صاحب کی فی الحال اس میں کوئی جگہ نہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غیر ضروری ہو گئے۔ کچھ لوگوں کی شدید خواہش ہے کہ زرداری صاحب بھی جیل میں ہوں، لیکن چونکہ زرداری صاحب بھی سیاست کے اس کھیل میں پرانے ماہر ہیں، ترب کے پتے انہوں نے اب بھی ہاتھ میں رکھے ہیں۔ جیل سے وہ ڈرتے نہیں، لیکن جیل جانا بھی نہیں چاہتے۔ تو اس وقت کسی کے کیمپ میں جانا اور نکلنا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ کسی طریقے سے ٹائم بارٹ کرنا ہے۔ آصف زرداری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ سیاستدان ہیں جو کیلنڈر سامنے رکھ کر سیاست کرتے ہیں اور ٹائمنگ کا بڑا خیال رکھتے ہیں، اور مجھے بھی لگتا ہے کہ وہ بھی خاص وقت کے انتظار میں ہیں اور دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی۔ آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے کچھ دوستوں کے پاس کچھ خبریں ہوتی ہیں۔ عارف بھٹی اور ثابت شاکر گفتگو کر رہے ہیں رپورٹر میں، دیکھتے ہیں کس موضوع پر وہ اپنا تجزیہ دے رہے ہیں۔ واچ دس۔ مجھے ان کا نام بھول گیا ہوا ہے، میں نے وہ ہے اگر وہ ان کی سوٹ چھیڑ دے۔ دوسری ایک مضبوط سیٹ ہے حمزہ شہباز صاحب علی، جس پر انہوں نے حقان عباسی صاحب کو کامیاب کرا لیا۔ میرا خیال ہے اسٹریٹجی وہ اندر اسمبلی چلنے نہیں دیں گے، اور حکومت کے لیے مشکلات کے لیے وہ مسلم پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں سے رابطے میں ہیں، کیونکہ انہیں بظاہر بادی النظر میں
آئندہ شریف فیملی پر احتساب کا شکنجہ مزید سخت ہوگا. اور تو خیال کچھ لوگ معنی ماہرین کا کہنا ہے کہ حمزہ صاحب یا شہباز صاحب کو اور مزید موقع ڈھیل نہیں دی جائے گی، کیونکہ جو ایگریمنٹ کر رہے تھے، جو بات پس پردہ چل رہی تھی، اس کو وائلیشن کی گئی ہے سختی سے. ایک پرویز رشید صاحب، یہ ابھی انفارمیشن ہے یا ڈیفامیشن ہے. پرویز رشید صاحب کا ایک شارٹ سنیں. پہلے کچھ کہتے تھے، اب کچھ اور کہتے ہیں، ذرا سنائیے گا جی. مریم ابھی عدالت میں ان کے مقدمے چل رہے ہیں. ایک مقدمے میں ان کو سزا ہو چکی ہے اور لااہل بھی قرار دیا جا چکا ہے. تو یقیناً وہ پہلے اپنے مقدمات جو ہیں ان سے چاہیں گی کہ ان کو انصاف بھی مل جائے اور ان کو ان مقدمات میں انصاف کے ساتھ ساتھ ان کی وہ پوزیشن بحال ہو جائے جس میں وہ سیاست کر سکیں. ابھی تو قانونی طور پر سیاست کرنے کا انہیں حق ہی حاصل نہیں ہے. قانونی طور پر سیاست کا حق نہیں ہے، ان پر مقدمات ہیں. جب تک وہ مقدمات ہیں پہلے وہ ان سے نمٹ لیں، وہ ڈسپوز آف ہو جائیں. اس کے بعد یہ پرویز رشید صاحب کا بالکل 2 اور 2 4 کی طرح تھا، کلیئر ایک موقف تھا. میرا خیال ہے صابر، ایک طرف پرویز رشید صاحب دانا آدمی ہے اور میاں صاحب کو اسٹیج پہ لانے پہ انہوں نے بہت محنت کی ہے. پرویز رشید صاحب نے ان کا تکبر، ان کی فرونیت، ان کو بلند و بالے دعوے پھینک کے باہر ماریں گے، اس پر لائی مخلوق کچھ نہیں کر سکتی. تو میں اسی لیے آپ سے گزارش کر رہا تھا، میرا نہیں خیال کہ مریم الیکشن لڑنے کی کوشش کرے گی، کیونکہ اس کے لیے ان کے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے. یہ رمضان اور عید کے مبارک کے بعد کوئی بڑا سٹیپ پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان، محمود خان اچکدے مل کے کوشش کریں گے. وہ کیا کرتے ہیں مجھے اتنا نہیں علم، لیکن مریم میٹر نہیں کرتی. آج بھی مریم کی وہ حیثیت نہیں ہے، وہ ایک جعلی سے ٹویٹ پہ محترمہ چلتی ہیں. دیکھیے، مریم نواز کی حیثیت اور سیاست کا تعین وقت کرے گا اور اس ملک کے عوام کریں گے، ان کے مخالفین نے نہیں کرنا. مریم نواز آنے والے وقت کی لیڈر ہے اور یہ دیوار پر لکھا نظر آ رہا ہے. کہتے ہیں پوت کے پاؤں پالنے میں دکھائی دے جاتے ہیں. تو مریم نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ سیاسی شعور بھی رکھتی ہے اور یہ پوزیشن انہوں نے ارن کی ہے. جس طرح وہ اپنے باپ کے شانہ بشانہ کھڑی رہی ہیں، اس سے ان کے مضبوط حوصلے کا پتہ چلتا ہے. مریم نواز کو الیکشن لڑ کے اسمبلی کا حصہ بننے کی ضرورت نہیں. وہ کراؤڈ پولر ہے اور بہت کم لیڈر ہوتے ہیں جو کراؤڈ پل کر سکتے ہیں. یہ بات وہ ثابت کر چکی ہے اور دوبارہ کبھی اس کی نوبت آئی جو کہ شاید عید کے بعد آنے والی ہے تو وہ ثابت کر دیں گے. تو میاں صاحب کی جگہ مریم نواز اور آصف زرداری کی جگہ بلاول بھٹو سیاست کا حصہ ہوں گے، یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور میرا گمان یہ ہے آئندہ سیاسی مقابلہ انہی دونوں رہنماؤں کے درمیان ہوگا. اور مریم نواز نے تو ابھی الیکشن لڑنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے، الیکشن لڑا نہیں. تو اس پر حالت یہ ہے کہ ایک طویل ڈسکشن ہو رہی ہے کہ وہ سیاست میں یا اسمبلی میں آ کے کریں گی کیا. آگے بڑھتے ہیں اور حکومت کے بڑے اہم ممبر ہیں علی محمد خان گفتگو کر رہے ہیں حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے اور ان پر سوالوں کے حوالے سے. واچ علی محمد خان. جب وزیر اعظم نہیں تھے، اسحاق ڈار کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے. انہوں نے کیا کہا تھا اس ٹویٹ میں؟ انہوں نے کہا تھا کہ اسحاق ڈار نے ایمنیسٹی اسکیم کے بارے میں اپوزیشن میں کیا کہا اور اب انہوں نے وہ متعارف کروا دی. حکومت کی کریڈیبلٹی کہاں گئی؟ دیکھیں، میں وہ آرگومنٹ تو آپ کو نہیں دوں گا کہ جو وہ ایک ہے کہ my amnesty is good and your amnesty is bad. ایک حلال ایک حرام ہے، جیسے شاہد خاقان آبادی صاحب. تو میں تو عرض یہ کروں گا کہ ایمنیسٹی جو ہے وہ کسی بھی صورت میں ہو وہ آئیڈیل نہیں ہوتی. بہتر بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے پیسہ بلیک کیا ہے ان کو پکڑ کے گردن سے پکڑ الٹا لٹکا. آپ کی حکومت سے تو یہی توقع ہے، اس پہ تو آپ کو ووٹ ڈالا ہے کہ آپ کرپٹ لوگوں کو پکڑیں گے، آپ پیسہ واپس لائیں گے. الٹا ان کو لٹکا کے ان سے پیسہ وصول کیا جائے. لیکن وہ ظاہر ہے ایک ایسا عمل ہے جس پہ بہت ٹائم لگے گا. اس وقت صورتحال جو مسلم لیگ نواز کی حکومت چھوڑ کے گئی ہے وہ ایسی ہے کہ جب یہ چھوڑ کے گئے تھے میں خیال کہ 15 دن کے فورن ایکسچینج ریزروز آپ کے پاس رہ گئے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجبوری کے عالم میں آئی ایم ایف کے پاس بھی جایا گیا. تقریباً 8 ساڑھے 8 مہینے کوشش کی گئی.
8 साढ़े 8 महीने कोशिश की गई राधा साहब कि IMF के पास ना जाया जाए, उसके लिए सऊदी अरब गए, चाइना गए, उसके लिए टर्की गए, लेकिन फिक्र अली मामा फिक्र तो ठीक तकरीबन 8 साढ़े 8 महीने हमने एक कुशन जो है वो क्रिएट किया, और फायदा उसका ये हुआ कि उस वक्त जो हार्श कंडीशंस मिलती शायद उतनी हार्श अभी नहीं है, लेकिन आइडियल बात बिल्कुल नहीं है कि IMF के पास जाया जाए। मजबूरी के आलम में जाया गया। क्यों जाया गया? इसलिए जाया गया कि पिछले 5 साल इमरान खान साहब की कोई खराब हुकूमत नहीं थी जिसकी बैड पॉलिसीज की वजह से हमें मजबूरन जाना पड़ा। यानी कि टैक्स एमनेस्टी स्कीम भी आपका यही कहना है, IMF के पास जाना ये मजबूरी? दोनों पे मैं आपको अर्ज करता हूँ, दोनों पे मजबूरी थी। सवाल ये दोनों जमातें अपने आप से करें कि 5-5 साल करके क्या गए हैं कि आपको एमनेस्टी भी करनी पड़ती है, आपको जो IMF के पास भी जाना पड़ता है। हमारा असल इम्तिहान कब होगा? देखें, हमारा असल इम्तिहान तब होगा जब ये हुकूमत इंशाल्लाह अपने 5 साल पूरी करेगी, और उसके बाद जो हुकूमत आती है होपफुली हमारी हो, लेकिन जिसके भी हो, और उसको अपने पहले ही साल में IMF के पास खुदा ना खास्ता फिर जाना पड़े और उसको भी एमनेस्टी देनी पड़े, तो इसका मतलब है कि पिछले 5 साल जो थे उन्होंने झक मारी। हमारे तो सिर्फ 8 महीने हुए हैं, इनसे पूछे 30-35 साल किसने झक मारी? देखिए, हुक्मरान जमात को ये समझना होगा कि गवर्नेंस डे टू डे अफेयर्स पर चलती है, रोजाना के मामलात रोजाना की बुनियाद पर निपटाए जाते हैं। आज का काम कल पर नहीं डाला जा सकता। महंगाई आज है तो इस पर बात भी आज होगी और उसका हिसाब भी आज होगा, 5 साल बाद नहीं होगा। 5 साल बाद मजबूरी कारकर्दगी पर बात होती है और ये देखा जाता है कि आप कितना माइनस प्लस करके गए हैं, कौन से अच्छे काम करके गए हैं, कौन से बुरे करके गए हैं। पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून हो या माजी में कोई भी हुकूमत रही हो, सबको इन्हीं हालात का सामना करना पड़ता है। ये नहीं होता कि आप रोजमर्रा के मसाइल पर आंखें बंद कर लें और ये कह जी कि 5 साल बाद बात करेंगे। हुक्मरान जमात तो ये कहती है कि इनसे 5 साल तक कोई बात ना करे और 5 साल बाद ही फैसला करे कि कारकर्दगी अच्छी है या बुरी है, तो ये नहीं हो सकता। अवाम से जुड़े हुए मसाइल को उसी वक्त एड्रेस करना पड़ता है। कल को कोई हुकूमत एमनेस्टी देगी या नहीं देगी, IMF के पास जाएगी या नहीं जाएगी, इससे कतई नजर आज लोग किस हाल में जिंदगी बसर कर रहे हैं वो ज्यादा अहमियत का हामिल है। आगे बढ़ते हैं और मुआशी तजिया निगार हैं फर्रुख सलीम, हुकूमत की गुड बुक में रहे हैं, हुकूमत इनकी गुड बुक में रही है, कल तक में गुफ्तगू कर रहे हैं। फर्रुख सलीम पहले से भी जाएंगे। देखिए चौधरी साहब, मेरी एक दरख्वास्त है आपसे कि अब आज के दिन के बाद जो मईशत के हवाले से जो कुछ भी हो उसका इल्ज़ाम आप PTI को नहीं दे सकते। इनके पास माशी पॉलिसी अब नहीं बची है। माशी पॉलिसी इस्लामाबाद से उठ के तो वो पहुंच गई है वाशिंगटन। हमारे हाथ में अब बचा कुछ नहीं है, तो जो कुछ भी होगा आप इल्ज़ाम वाशिंगटन को देंगे। आइंदा हम IMF को इल्ज़ाम देंगे, उसे बड़ा गर्क कर दिया, IMF को इल्ज़ाम देंगे। और एक दो बातें जो तो जरदारी साहब को फिर वाशिंगटन जाना पड़ेगा तारीख चलाने के लिए उनके खिलाफ। एक दो चीजें यहाँ पे इंकशाफात जो होते हैं वो व्हाट्सएप के थ्रू ही सब आते हैं। एक दो खबरें आई हैं कि आपको याद होगा कि मई की 10 तारीख को एक एलानिया आना था जिसमें एग्रीमेंट होना था IMF का और पाकिस्तान का, वो 2 दिन डिले हो गया था। तो वो कह ये रहे हैं कि 2 नई शराइत IMF ने इम्पोज कर दी थी और आखिरी मरहले पे आके कर दी थी। और वो पहली शर्त ये कर दी थी कि जब मुआहदे का ऐलान कर दिया जाएगा तो पाकिस्तान के अंदर किसी को खुदकशी करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, और दूसरा ये आप संजीदगी से कह रहे हैं डॉक्टर? मुझे तो अंदर वालों ने बताया है ये चीज। अच्छा। और दूसरा उन्होंने कहा कि वो मुराद सईद साहब से एक शर्त हमने मनवानी होगी कि जब वो $100 अरब हमारे मुंह पे मारेंगे तो वो जोर से नहीं मारेंगे। देखिए सवाल संजीदा है, संजीदा सवाल। बेहतरी होगी। देखिए विफाक के अंदर 9 महीने के नतीजे के बाद एतराफ कर लिया गया कि हम माशी तौर पे हमारा जो तजुर्बा था वो नाकाम हुआ, वरना आपको टीम बदलनी ना पड़ती। जब माशी फेलियर की बात करते हैं तो वो एक तस्वीर आपके ज़हन में आती है, वो वजीर खजाना साहब की। लेकिन जब गवर्नेंस फेलियर की बात करते हैं तो वहां पे भी तस्वीर आती है बुज़दार साहब की। तो पहला वाला मामला तो इन्होंने नई टीम ले आए और अब आप भी दवागो हैं, मैं अच्छी टीम है सर। देखे हफीज शेख साहब तजर्बाकार, हम उनके साथ, सलमान शाह साहब बहुत तजर्बाकार, और मेरा ख्याल ये है कि अब एक नई अच्छी टीम आई है, इसको ये डिलीवर करेगी। तो हमारी दुआ है कि ये डिलीवर कर दे। लेकिन आपको शक है कि डिलीवर नहीं कर, जो गवर्नेंस फेलियर है, जो फुकदान है हुक्मरानी का, वहां पे भी टीम बदलनी पड़ेगी, क्योंकि 2
فیلئر واضح طور پہ سامنے آئے. تو پہلا تو انہوں نے اقرار کر لیا, دوسرا بھی وہ اقرار نہیں کر رہے ہیں. اقرار کرنے کے بعد پھر سوچا جائے گا کہ اس کو بدلا کس طرح. کل تک جو لوگ یہ کہتے تھے کہ حکومت کو وقت دیں, ٹائم دیں, حکومت کی معاشی پالیسیوں کا دفاع کرتے تھے, آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ معیشت سے بھی بڑا سوال حکمرانی کا ہے, یعنی گورننس کا سوال ہے. یعنی ٹیم بدل کر دیکھ لی, اب کپتان بدل کر دیکھ لی. حکمران جماعت نے عوام کو معاشی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہا ہے, لٹے گئے, مارے گئے, ڈوب گئے. اس کا شور مچا کر گورننس کے معاملات کو اس کی آڑ میں چھپایا جا رہا ہے. نہ مہنگائی اور چور بازاری پر کنٹرول ہے, نہ وزارتوں, محکموں اور اداروں کا کوئی پرسان حال ہے. لوگوں کے جائز کام اب بھی نہیں ہو رہے, رشوت کے ریٹ دگنے تگنے چگنے ہو گئے ہیں. اراکین اسمبلی نے شکر ادا کیا اور ترقیاتی فنڈ ملے, اس کے بعد ٹھیکوں سے مال بنانے کی شکایات بھی شروع ہو گئی. خارجہ پالیسی بھی ناکام, داخلہ پالیسی کا تو کوئی سر پیر نہیں. پچھلے چند ہفتوں میں دہشت گردی کے کئی واقعات ہو چکے ہیں, لیکن وزیر داخلہ صاحب کہا ہے کسی کو کچھ نہیں معلوم. ملک کے طول و عرض میں دہشت گردی کی وارداتوں میں اضافہ ہوا ہے, اور صورتحال یہ ہو گئی کہ اب سنجیدہ لوگ بھی حکومت کو بالکل سنجیدہ نہیں لیتے. جو یہ کہتے ہیں کہ معیشت تو IMF چلائے گی, اگلا سوال گورننس پر اٹھے گا. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. آگے بڑھتے ہیں اور کامران شاہد تجزیہ دے رہے ہیں ملک کی معاشی صورتحال اور حکومت کے فیصلوں کے حوالے سے. ان کو کچھ شکایت ہے کہ خاص صاحب جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں. کیا کہتا ہے کامران شاہد؟ واچ دس. اکثر انہوں نے آ کر بیشتر چیزیں کی ہیں. انسان برتا حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ جس پالیسی اور سٹیٹس کو ریجیکٹ کرتے ہیں عمران صاحب آئے, جس کی بیس پہ ان کو ووٹ پڑا, خواہ وہ کراچی میں پڑا MQM کے خلاف, خواہ وہ سٹیٹس کو کے خلاف, ایلیٹزم کے خلاف, پنجاب میں پورے پاکستان میں پڑا. آج وہی سب کچھ نواز شریف اور زرداری صاحب کی پالیسیز کی جھلکیاں عمران صاحب کی گورننس میں بھی نظر آ رہی ہیں. اگر میں آپ کو صرف مختصراً کمپیریزن کرنا شروع کروں سکرین پہ, تو آپ کو اندازہ لگائیں گے کہ عمران صاحب جس شد و مت سے جس چیز کی جتنی زیادہ تنقید کرتے تھے, کہیں انہوں نے خودکشی تک گئے, کہیں انہوں نے کہا کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گی, میں یہ نہیں کروں گا, میں یہ نہیں کروں گا, میں یہ نہیں کروں گا, اور میں یہ کروں گا. جو وہ کہتے تھے میں نہیں کروں گا وہ انہوں نے کیا, اور جو وہ کہتے تھے میں کروں گا وہ اب تک نہیں کیا. مثلا انہوں نے کہا کہ ٹیکس 10 سال تک یہ قوم نہیں دے گی, جیسے وہ برسر اقتدار آئیں گے. کرپشن ختم ہو جائے گی 90 دنوں میں, منی لانڈرنگ رک جائے گی, ٹیکس نیٹ بڑھ جائے گا, ریونیو بڑھے گا, زر مبادلہ بڑھے گا, بیرون ملک سے پیسہ آئے گا, لوگ ٹرسٹ کریں گے. یہ سب کچھ تو نہیں ہوا, لیکن جو الٹی چیزیں ہوئیں وہ میں آپ کو بتایا تو پڑھ پڑھ کے. مسلم نواز شریف مسلم نون اور پیپلز پارٹی کے IMF پر جانے پر تنقید کرتے تھے. اب خود IMF کے پاس گئے اور بڑے سچ سور کے جو ہے PTI گورنمنٹ وہاں گئی ہے. مسلم نواز شریف کی ایمنسٹی اسکیم مخالف تھے, خود ایمنسٹی اسکیم لے کر آئے. پچھلی گورنمنٹ کی پارلیمنٹ میں نہ لانے پر تنقید کرتے تھے ایمنسٹی اسکیم کو, آج خود پارلیمنٹ میں لے کے نہیں آئے. پیپلز پارٹی کی بڑی کابینہ پر تنقید تھی, اب خود بڑی کابینہ رکھی. غیر منتخب لوگوں کو حکومتی امور مداخلت پر تنقید کرتے تھے. پرائم منسٹر آج معاون خصوصی اور مشیروں کی تعداد 18 ہے, ان الیکٹڈ ہیں جس میں بیشتر نواز شریف اور شہباز شریف کو ملنے والے پروٹوکول تنقید کرتے تھے, مگر خود عالی شان پروٹوکول میں رہتے ہیں. جاتی امراء کو پرائم منسٹر ہاؤس ڈکلیئر کرنے میں تنقید, مگر آج بنی گالا ہاؤس جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس بھی بنا ہوا ہے. بجلی کا گیس بڑھانے کا معاملہ ہو یا پولیس میں سیاسی مداخلت کا ہو, جس میں بزدار صاحب نے آفیسلی پنجاب میں کی, یہ سب کچھ تو ہی چل رہا ہے. پنجاب میں اسی طرح معاملات چل رہے ہیں, کوئی چینج نہیں آئی. نواز شریف کی, زرداری کی, ان سب کی پارلیمانی جمہوریت پہ ایمان نہ لانے کی باتیں کرتے تھے, لیکن عمران خان صاحب کی اپنی اٹینڈنس جو ہے اور پارلیمانی جمہوریت پہ ان کا جو ایمان ہے وہ آپ کے سامنے شاذ و ناز اسمبلی میں نظر آتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے. جس ایمنسٹی اسکیم کو کالا دھن کہا اور اتنا زیادہ زور لا کے کہا, اس کو اب آرڈیننس کے ذریعے پاس کرا. اگر میں سنوا سکوں ایک دفعہ پھر لوگوں کی یاد دہانی کے لیے
کہ جس آنیسٹی سے عمران صاحب ایمنیسٹی اسکیم، کالا دھن، کرپشن کی ماں اس کو کہا کرتے تھے، اور آج اسی کو لے کر آئے. کل بھی میں نے سنوایا تھا، میں کوشش کروں گا دوبارہ کو سنوا سکوں. آج اسی کو لے کر آئے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اب کس کو اس میں بچانا چاہ رہے ہیں؟ چلے پہلے تو نواز شریف صاحب اپنے بندوں کو بچانا چاہ رہے تھے، یہ کس کو بچانا چاہ رہے ہیں؟ ایک محاورہ ہے، کھاگر ضرب دو منفیاں مثبت قرار پائیں. تو لگتا یوں ہے میرے کپتان کو یہ محاورہ یاد ہے، اسی لیے خان صاحب ہر کام سے 2 بار انکار کرتے ہیں اور پھر اسے اقرار میں بدل لیتے ہیں. تو میرے کپتان پر یہ الزام ہے کہ ان کی نا میں ہاں اور ہاں میں نہ ہوتی ہے، مگر یہ الزام پرانا ہو چکا ہے. یو ٹرن کی بات بھی آئی گئی ہو گئی، اب کوئی یو ٹرن پہ سنجیدہ لیتا ہی نہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں. یہ بات بھی 100 بار دہرائی جا چکی ہے. تو نیا کیا ہے؟ نیا کچھ نہیں ہے مگر پرانا 100 دن. تو لگتا یوں ہے کہ لوگوں نے خان صاحب کی باتوں کو سیریس لینا چھوڑ دیا ہے یا پھر اس کا نوٹس لینا چھوڑ دیا ہے. یا تو لوگوں کا خیال یہ ہے کہ خان صاحب چونکہ خود اپنے کہے پر عمل نہیں کرتے تو ان کی باتوں پر دوسرے عمل کیوں کریں. یہ صورتحال زیادہ خطرناک ہے. دیکھیں، پرائم منسٹر اس ملک کا باپ ہوتا ہے. اگر باپ کے کہے پر عمل نہیں ہو رہا تو پھر کس کے کہے پر عمل ہونا ہے؟ اگر خان صاحب اپنے فیصلوں اور باتوں پر قائم رہتے اور اپنے عہدے کی عزت کراتے تو آج یہ نوبت ہی نہ آتی کہ ان کے حکم پر واپس کیا گیا ڈالر دوبارہ اوپر آتا یا پھر ادویات سستی نہ ہوتی. اور آگے بڑھتے ہیں. صداقت عباسی حکومت کی پالیسیوں کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں. میں نے 11th آور میں گفتگو کر رہے ہیں اور اپوزیشن کی تحریک کے حوالے سے اپنا ورڈکٹ دے رہے ہیں. واٹ صداقت عباسی. یہ روزے ختم ہونے کا انتظار ہے تو پھر یہ آ رہے ہیں سڑکوں پر اور کہہ رہے تھے کیا تو ہم نے بھی اگر وہی تھا لیکن کہاں ہم نے وہ نہیں تھا جو آپ نے کہا تھا. سبسیڈیز بھی وسیم صاحب بہت شکریہ. وسیم صاحب یہ پیپلز پارٹی کہتے ہیں نا آئے مظاہرے کرے، جمہوری پارٹی ہے، ہم بھی جمہوری لوگ ہیں، گھوڑا بھی حاضر ہے، میدان بھی حاضر ہے. اچھا ویلکم. لیکن جب یہ اگر باہر آئیں گے نا تو لوگوں کو پتا ہے کہ لوگوں کو جو آج مہنگائی ہے اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ 2 وجوہات ہیں. ایک قرضے اور قرضوں کا مس یوز اور دوسرا ایکسپورٹ اور امپورٹ کا فرق. لہٰذا اگر پاکستان کی جب معیشت کی تاریخ لکھی جائے گی تو 2 ادوار سیاہ ترین لکھے جائیں گے. اچھا جس دور میں قرضے 6,000 سے 30,000 اندرونی ہوئے اور بیرونی قرضے 38 ارب ڈالر سے 100 ارب ڈالر تک ہوئے کہ آج اس معیشت میں جان نہیں ہے کہ اندرونی قرضوں کی قسطیں اور بیرونی قرضوں کی قسطیں ادا کریں. اور جن 10 سالوں میں پی آئی اے، ریلوے، سٹیل مل، پی ٹی وی، یعنی نام لیں، اس کو ڈبویا گیا، رشتہ دار بھرتی کیے گئے، اداروں کو سیاسی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر کے 1100 ارب کا سالانہ خسارہ دیا گیا. آج وسیم صاحب 4,000 ارب اکٹھا ہوتا ہے، اس میں سے 2,000 ارب چلا جاتا ہے ان کے قرضوں کی قسطوں میں اور 1100 ارب چلا جاتا ہے ان کے خساروں میں. اس کے علاوہ 2500 ارب صوبے مانگ رہے ہیں تو مرکز شروع کرتا ہے وہ -3,000 ارب سے. تو کیسے یہ ملک چلے؟ تو جب یہ نکلیں گے ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ وہ آ رہے ہیں جنہوں نے اس ملک کو ڈبویا اور آپ کو مہنگائی دی. لہذا آئیں، مزہ آئے گا. کسی کی جان پر بنائی اور آپ کی ادا ٹھہری، اس سے زیادہ بے حسی کا عالم اور کیا ہو سکتا ہے کہ لوگ مہنگائی اور بے روزگاری کے ہاتھوں مر رہے ہیں اور حکمران جماعت یہ کہے کہ لوگ سڑکوں پر نکلے تو انہیں بڑا مزہ آئے گا. یعنی کسی کی تکلیف اور مشکل آپ کے لیے تفریح کا باعث ہے. کیا کوئی اپنی خوشی یا شوق سے سڑکوں پر نکلتا ہے؟ لوگ مجبوری کے باعث سڑکوں پر نکلتے ہیں. سیاسی جماعتیں ان کو ایکسپلائٹ کرتی ہیں. حکومت جس قسم کے حالات پیدا کر رہی ہے اس کے بعد لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے اور یہ لاوا کسی بھی وقت پھٹ جائے گا. لوگ سڑکوں پر نکل آئیں گے. اگر اپوزیشن نے لوگوں کے جذبات کی نمائندگی نہ کی اور انہیں قیادت فراہم نہ کی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر لوگ ہجوم کی شکل اختیار کر جائیں گے اور یہ سب سے زیادہ خطرناک بات ہوتی ہے. جس ہجوم کو قیادت میسر نہ ہو اس پر قابو پانا مشکل ہوتا ہے.
تو حکمران جماعت کو اگر یہ شوق ہے کہ لوگ ان کے خلاف مظاہرے کریں اور سڑکوں پر نکلیں تاکہ سیاسی جماعتیں اپنی سیاست چمکا سکیں اور قوم کھیل تماشوں میں الجھی رہے، تو یہ شوق اپوزیشن پورا کرنے جا رہی ہے۔ آج کے اتنے، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔